بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فجر میڈیا کے دوستوں اور محنت کرنے والوں کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے قوم کی عقائد اور ان کے افکار کو بلند کرنے میں کوشاں ہیں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ پیغمبر اسلام کی اور دیگر ائمہ معصومین کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ الایمان اقرار بالقلب، اظہار باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان دل سے یقین رکھنا، دل سے ماننا اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور پھر اپنے ارکان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل پیرا ہونا۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی فکر سالم نہ ہو، آپ کا عقیدہ سالم نہ ہو، آپ کا عمل ویسا ہی ہوگا۔ تو جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو، اچھے عمل کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اچھے اعمال، ہر ایک کی اعمال اور آرزو ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس لیے عقیدے کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح سر کی اہمیت ہوتی ہے بدن کے سلسلے میں۔ اگر سر صحیح نہ ہو، وقت پر کام نہ آئے، تو پھر بدن وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو عقیدہ مضبوط کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اعمال کو صحیح کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے معمولاً نہ تنہا اسلام میں بلکہ ہر مذہب میں عقیدے پر بہت زور دیا جاتا ہے، تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، تاکہ ان کے اعمال میں اس کی تاثیر دکھائی دے۔ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج کے مانند ہے، یعنی آپ وہ تصور جو امریکہ میں جو ہو رہا ہے، یورپ میں جو ہو رہا ہے، ایشیا میں نہیں ہوگا، یا جو ایشیا میں ہو رہا ہے وہ افریقہ میں نہیں ہوگا، یہ تب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے اس کی تاثیر انڈیا میں بھی ہوتی ہے، جو کچھ انڈیا میں ہوتا ہے وہ اس کی تاثیر امریکہ میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میڈیا جو پھیل چکا ہے اور بہت سستا ہو چکا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور اس میں تمام تر اخبار اور تمام تر کلپس آ جاتے ہیں، تو اب یہ تصور کہ امریکہ میں کیا ہوگا، افریقہ میں کیا ہوگا، یورپ میں کیا ہوگا، یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ یوں سمجھے جو ہندوستان میں جو چل رہا ہے اس کی عکاسی امریکہ میں بھی ہے، جو امریکہ میں چل رہا ہے اس کی عکاسی انڈیا میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں کے معاشرے میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو افکار ہیں، اس حساب سے تھوڑا سا ڈھل جاتے ہیں۔ ویسے انڈین سب کانٹیننٹ اور انڈین ڈیاسپورا، جو انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی ایک مائنڈ سیٹ، اس کی عکاسی جو جتنا ڈیاسپورا میں انڈین اور پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، اردو زبان بالخصوص، اور اس کے اثرات تو وہی ہوتے ہیں جو یہاں انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز بہت ہی مضبوطی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے جس سلسلے میں، جو کنٹروورشل بنتی ہے، اس کا اثر یورپ میں، امریکہ میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ذرا کھل کر بولتے ہیں، اور وہ جو معاشرے میں ملاحظات ہوتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں ابھی ملاحظات بہت باقی ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے، اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اب رہی بات نوجوانوں پہ، نوجوانوں میں ایک کیوریاسٹی ہے، ایک حس سے کنجکاوی ہے۔ جو چیز نئی چیز آتی ہے ان کی نظروں کے سامنے، اس کی طرف وہ ڈیپ مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور جو معمولاً عقل کے مطابق ہوتی ہے اس کو آسانی سے مان لیتے ہیں، اور جو عقل کے مطابق نہیں ہوتی اس کو ماننے سے تھوڑا کتراتے ہیں، اور کبھی کبھی ماں باپ کا یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اس کو مان لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں مگر وہ حقیقتاً وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی صحیح افکار پہنچانا چاہے تو دلیل اور برہان اور صحیح منطق کے ساتھ بات کرے تو آپ نوجوانوں کا ہمراہ لے سکتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل رواج تھا، ممبر، مجلس، محفل، دعائے کمیل، دعائے توسل، جو قرآنک جلسات ہوتے ہیں، یہ باقی رکھا ہے، اور الحمدللہ اس کی ضرورت بھی ہے، چونکہ اس کا ایک خاص تقدس ہے۔ اس میں مجمع جو ہے جب آتا ہے تو باادب ہوتا ہے اور سیریس ہو کے سنتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بہت سے ہمارے معاشرے میں، بالخصوص ویسٹرن سوسائٹی میں، ایسے بھی ہیں جو مجلس محفل کو سالانہ ایک دفعہ عاشورہ میں آ گئے، یا محرم میں اٹینڈ کر لیا، نماز وغیرہ میں، ماہ رمضان میں آ گئے تو اس کے لیے اسلام کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہمارے علماء نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ وہ معمولاً ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں، جو یوٹیوب میں جو کلپس آتے ہیں اس کی طرف تو رجحان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت سے چینلز یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی ہمارے علماء نے بہت کاوش اور جدوجہد کے ساتھ انہوں نے تاسیس بھی کیا، اور اس کے کافی اثرات بھی ہوئے الحمدللہ۔ اور جو نیا میتھڈ جو استعمال کرتے ہیں، اور بعض ہم جیسے لوگ جہاں کم پاپولیشن مسلمانوں کی، بالخصوص
مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی، وہاں پر ہمارا خود ایک چینل تو نہیں ہے، مگر ہم جو چینلز موجود ہیں، جو حکومتی چینلز ہوتے ہیں یا جو غیروں کے چینلز ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ٹی وی پروگرامز یا ریڈیو پروگرامز میں اپنے عقائد کو ایک مخصوص انداز میں وداؤٹ کنٹروورشیل، یعنی ایسا نہ ہو کہ کنٹروورشیل باتیں نہ ہوں، ایک محبت کا پیغام دیتے ہوئے ہم نے جذب کرنے کی کوشش کی۔ ویسے یہ تھوڑا سا میں اصلاح کر دوں، بہت سے نہیں ہیں، بہت کم ہیں، نظر بہت آتے ہیں، اس لیے اگر چاول میں کنکر ہو تو کنکر کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، چاول کی نہیں ہوتی، تو کم ہیں جو منحرف ہیں، مگر ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا کام ایک تعمیر میں بہت ٹائم لگے گا، تخریب کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھی گندہ نکل جائے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اسٹیجز وائز ہمیں کام کرنا ہوگا، مرحلہ بندی سے کام کرنا ہوگا۔ جذباتی طور پر ہم اگر ریاکشن لیں گے تو شاید وہ اثر جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال بہت سے جو منحرفین ہیں وہ شاید عمدن منحرف نہ ہوں، نہ جانتے ہوں، جہالت کی بنا پر ہو، یا کوئی ایک منفعت اس سے وابستہ ہو، اس طرح کے منحرفین بہت ملتے ہیں، تو ان کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اگر ہم عاقلانہ اور جذبات کو دور رکھتے ہوئے عاقلانہ طور پر کام کریں۔ اس کے مرحلے یہ ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی ارشاد کریں، ان سے میٹنگ رکھیں، ان کو جذب کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے جو منافع ہیں اس کی طرف توجہ کریں، کون سا منافع ہے وہ تامین کر دیں اچھی طریقے سے، تو شاید وہ باز آ جائے گا۔ اور بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو طے کیے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو وہاں پر مصلحت اندیشی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہاں پر جب کوئی عناد کی حد تک پہنچ جائے اور وہ اسٹبرن ہو، وہ ضدی ہو اپنے موقع پر، وہاں اگر ہم مصلحت بندی سے کام لیں گے تو پھر اگلی نسل، جو آنے والی نسل ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھ لے گی اور سمجھ لے گی یہی ہمارے اعتقادات ہیں، وہ بہت خطرناک موڑ پہ چلے جائیں گے۔ ویسے ایک مجموعہ ہے، سب کی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ، جس طرح ایک وہیکل میں مختلف نیٹس ہوتے ہیں، مختلف اعضاء ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک عضو خراب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہیکل ٹھیک سے نہیں چل پاتی، تو اسی طرح تحفظ عزاداری یا تحفظ عقائد میں یہ سب ارکان ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مقرر کا، ایک خطیب کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح جگہ کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح سامعین کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح آرگنائزرز کا اثر ہوتا ہے۔ بالخصوص آرگنائزرز جب وہ خطبہ کو چنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ صلاحیت اور اس کی صحیح اعتقادات پر اگر چنیں گے تو ظاہر سی بات ہے معاشرے کی جو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے اسی طرح بلڈ ہوتی جائے گی۔ امام خمینی علیہ رحمہ کا بہت پیارا جملہ ہے کہ میں جس شہر میں جاتا جب دیکھتا کہ لوگ جو ہے متقی ہیں، لوگ پرہیزگار ہیں، تو تحقیق کرتا جانتا کہ وہ ایک اچھا امام جمعہ ان کو ملا ہے، اور جس جگہ جاتا جہاں پر لوگ لاؤبالی ہیں مذہب کے معاملے میں تو معلوم ہوا کہ امام جمعہ جو اتنا سیریس نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک خطیب کا، ایک امام جمعہ کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اسی کی مائنڈ سے بلٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مگر سامعین کا بالخصوص ہمارے عزاداری کے سلسلے میں، چونکہ عزاداری کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بالخصوص محرم و سفر میں 2 مہینے ہمارے، تو آرگنائزرز جو انجمنیں ہوتے ہیں وہ سلیکشن میں بہت اچھا کام کریں، محنت سے کام کریں اور خلوص سے کام کریں، اور پھر سامعین بھی ان کو تشویق کریں، ان کو ترغیب کریں، ان کو سپورٹ کریں جو مذہب حقہ کی صحیح معنوں میں ترویج کرتے آ رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا جتنا اس کا منفی اثرات رہے، جتنے اس کے مثبت بھی اثرات رہے، جتنا وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا، اتنا ہی کیوریاسٹی اور حصہ کنجکاوی لوگوں میں بالخصوص نان مسلمس میں پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے فرانس میں یا UK میں یا جرمنی میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، جتنا انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا، بالکل 9/11 کے بعد جو اسلام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا جو ایجاد کیا، اتنا ہی بہت سے لوگ جو نان مسلمس تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو دونوں طرف اس کا اثر ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مسلمان تھے، جو لڑکیاں کالج جانا چاہتی تھیں، ان کے لیے حجاب کا بیان بالخصوص فرانس میں ہوا، اور یہاں تک کہ انڈیا میں بھی بہت سے مقامات پر جو ہے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے، بہت سے ایجوکیشن سے وہ باز رہ جاتی ہیں، بہت سے جو سائیکالوجیکل جو ہے اس پر ان کو امپیکٹ ہوتا ہے، بہت سے فیملیز کو بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا اثر تو بہت ہوتا ہے وقتیہ طور پر بھی اور لانگ ٹرم پر بھی، مگر ایسا ہے کہ خدا کا انتظام گویا ایسا ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہ، کبھی کبھار ان کی جو سختیاں ہیں ہمارے یہاں ایمان کی مضبوطی پیدا کرتی ہیں اگر پازیٹیو حساب میں لیں،
اور دوسروں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، جو حص سے کنجکاوی ہے جو بیدار ہوتی ہے اور وہ لوگ مطالعہ کر کے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کو سمجھتا ہوں آئندہ جتنا یہ فوبیا پھیلاتے رہیں گے اتنا ہی اسلام کا فائدہ بھی ہوگا، نقصان شاید کم ہی ہوگا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس وقت ایک جم غفیر، بہت اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ دین سے، مذہب سے وہ بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالخصوص جو کلیسا اور جو مسیحیت نے جو پابندیاں عائد کیں، بے جا مداخلت کیں ان کی زندگی میں، اور جو احکام ہونا چاہیے تھا اس کو روک کے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو لاگو کیا، اور برے طریقے سے جو سلوک کیا لوگوں سے، تو مذہب سے دور ہو گئے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں ہو یا یورپ کے مختلف مقامات میں، بالخصوص یو کے میں اتنے چرچز بک رہے ہیں، اور اس کے بجائے جو پبس اور کلبس وغیرہ کھل رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نوجوان اور ایک اچھا خاصا طبقہ بالخصوص مسیحیت میں وہ دنیا داری پر بہت ہی مادیت پر وہ زور دینے لگا، اور معنویت بالکل غائب ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں لندن میں، بہت ہی عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پڑوسی ایک زمانہ سال ہر سال رہتے تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے انسان تھے، ڈاکٹر بھی تھے وہ بھی، ان سے پوچھا کہ آپ یہ کلیسا وغیرہ کب جاتے ہیں، کیا خیال آپ خدا کے بارے میں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ صحیح معنوں میں تو ابھی تک سوچا ہی نہیں کہ خدا کے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر، ایک پڑھا لکھا انسان، وہ یہ جواب دے کہ میں ابھی خدا کے بارے میں سوچا نہیں، ضرورت محسوس نہیں کی، تو اس سے حال آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کی سوسائٹی کی کیا حالت ہے۔ نوجوانوں کے لیے ہماری نصیحت نہیں بلکہ قرآن کی نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تم سب کی باتوں کو سنو، اچھا برا، اپنا پرایا، دشمن دوست، سب کی باتوں کو سنو۔ اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اور تحقیق کرو، ریسرچ کرو، قرآن کو اپنا محور بناؤ، اہل بیت کو اپنا محور بناؤ، تو ظاہر سی بات ہے اچھا برا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں جا بجا تاکید کی گئی ہے کئی مرتبہ، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ اللہ سے صحیح رہیں، تقوی اختیار کریں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، تو حق خود بخود سمجھ میں آئے گا، کون اچھا کون برا خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ ایک ڈیٹیکٹر جیسا ہوتا ہے، بدن میں لگا ہوا ہوتا ہے، تقوی ایک ڈیٹیکٹر ہے، جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ اگر اچھی ہوتی ہے تو وہ گرین سگنل دے گا، اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر بری چیز ہے تو بیپ ایک ساؤنڈ آئے گا، یعنی مطلب ایک معنوی طور پر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ برا ہے، یہ رجس ہے، یہ پلیدی ہے، اسے آپ ریجیکٹ کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے ایک کسوٹی ہے اور ایک معیار ہے کہ آپ قرآن کی طرف جتنا، خدا کی طرف جتنا جائیں گے، اہل بیت کی طرف جتنا جائیں گے، اتنا آپ حق و باطل کی پہچان خود بخود آپ کے اندر پائیں گے۔ تو سب کی بات سنیں، بہترین کو اخذ کر لیں، بدترین کو چھوڑ دیں، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، ایک جو چینلز کا جو قیام کر رہے ہیں، جو چینل چلا رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات یہ ہے، اور جو سننے والے سامعین کے لیے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص جو چینلز بنا رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ایسے مطالب جو آلریڈی ہیں، ایسے موضوعات جو آلریڈی جس پر ڈسکس ہو چکا ہے، اس سے پرہیز کریں، اور جو چیزیں ضرورت ہے معاشرے کی جس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے اس پر بات کریں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ نہ کہیں، یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو معلوم ہے، مگر ایسے مسائل نوجوانوں کے ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، محرم و نامحرم کے مسائل ہیں، اور حلال و حرام کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کس طرح ہم کمائیں، کس طرح ہماری کمائی کو حلال کریں، اور کس طرح ہماری کمائی میں برکت آتی ہے، اس طرح کے موضوعات جو ہمارے معاشرے میں روز مرہ کے مسائل ہیں، روز بروز ہمارا نوجوان اس سے الجھتا رہتا ہے، ان موضوعات پر اگر روشنی ڈالیں تو آپ کا چینل یقیناً مقبول ہوتا جائے گا اور لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو چینل اللہ کے لیے کام کرے گا اس کی مقبولیت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، اور خدا اس کو مقبول کرے گا۔ اور سننے والوں کے لیے بہرحال آپ خود ایک تشخیص دے سکتے ہیں، مختلف چینلز کو دیکھیں، جب ایک چینل آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور آپ کے سوالات کے صحیح معنوں میں جواب دے رہا ہے، آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو جو ہے فالو کریں، اور دھیرے دھیرے آپ جب سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون اچھا بول رہا ہے اور کون جو ہے ٹریک سے ہٹ رہا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں بھی میں نے کہا کہ جب جتنا اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے ویسے آپ کو قوت تشخیص بڑھتی جائے گی، آپ خود تشخیص دیں گے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سا چینل آپ کے پسندیدہ ہے، کون سا چینل آپ کو پسند کرنا ہے، یہ خود بخود آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال ویسے میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا اور امیدوار ہوں کہ
جب بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک ضرور وزٹ دیں گے. بہت متاثر رہا کہ آپ نے کافی اچھا اسٹیبلشمنٹ بنایا یہاں پر, اور مادی اعتبار سے بھی آپ کے وسائل وغیرہ تکمیل ہیں, کامل ہیں, اور الحمدللہ ٹیم بھی جس طرح مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑی ٹیم اس پر لگی ہوئی ہے. بہرحال شاید ابتدائی مراحل ہیں, آپ مایوس نہ ہوں. اگر آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں تو اس کی یہ علامت نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام مقبول نہیں ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ خود بخود چل جائے گا. آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو کامیابی ضروری ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ فجر چینل ایک دن دنیا بھر میں چمکے گا. اور یہ میرا ایک مشورہ سمجھیے کہ اردو زبان سے ہٹ کر بھی دوسری زبان کا بھی استعمال کریں. انگلش بالخصوص جو انٹرنیشنل زبان ہے, بہت سے مخاطبین آپ کو مل جائیں گے, اور ضرورت بھی ہے. اور جو لوکل انڈیا اور پاکستان جو لوکل لینگویجز ہیں اس کو بھی کوشش کریں کہ دھیرے دھیرے ان لینگویجز میں بھی آپ کام کریں. بالخصوص آپ کا پیغام ایک خاص مکتب فکر سے محدود نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ویورز بھی بڑھیں گے اور آپ کے پیغام میں وسعت پیدا ہوگی. ایک عام پیغام دے تمام مسلمانوں کے لیے, اور کبھی کبھار تمام انسانیت کے لیے. مثال کے طور پر آپ صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں, شیعہ پڑھے, سنی پڑھے, ہندو پڑھے, سکھ پڑھے, عیسائی پڑھے, اس میں فرق نہیں پڑتا. یہ خدا سے باتیں ہو رہی ہیں اور خدا سے مناجاتیں ہو رہی ہیں, اور یہ سب ایک انسان کی ایک ضرورت ہے جو خدا سے رابطہ. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے میتھڈ کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک عالم انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمت ہے.